الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت چلے معراج بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ۔ ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، مالک نے تحفہ دیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گفتگو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گرامی قدر سامعین کرام، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے، معراج کی رات ہے، 26 کا دن ہے، 27 کی رات ہے، اور عنوان بھی بڑا ذیشان ہے۔ معجزات، دراصل معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اور انسانی عقل اس سے عاجز ہوتی ہے اور انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اللہ کے نبی کا ایسا فعل جو عقل کو عاجز کر معجزہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس تعریف پر پرکھیں تو ان لوگوں کو جواب مل جاتا ہے جنہوں نے معراج مصطفیٰ کا انکار کیا اور اس کو عجیب کہا ہے۔ عجیب تو ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عجیب ہو۔ کائنات کے اندر روٹین میں جو کچھ ہو رہا ہے، سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، دن اور رات آ جا رہے ہیں، چاند کی منزلیں مقرر ہیں۔ جب ان روٹین کے اندر کام ہوتے ہوئے جو ہو رہے ہیں روٹین سے ہٹ کر ہو جائیں اور نبی کے ہاتھ سے ہو جائیں تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر نبی کے ہاتھ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ آ جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ بس مختصر بات کروں گا، بس بات کو سمجھانا ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ آ جائے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف سے پہاڑ کے اس طرف اتر جائے اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اتر جائے اور دوبارہ نبی کے ہاتھ سے جا کر چاند پھر مل جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر نبی کے حکم سے درخت چل پڑے اور زمین کا سینہ چیرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر سلام پیش کرے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر نبی کے ہاتھ کے اندر پتھر بول پڑے کہ ابو جہل جو ہے وہ ماننے پر مجبور ہو جائے تو پتھر نبی کا کلمہ پڑھ لے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو معجزات عطا فرمائے، نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو معجزات عطا فرمائے، شیس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا
بھیجا تو معجزات عطا فرمائے، ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو معجزات عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا معجزات عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا انسانوں کی طرف تو معجزات عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو معجزات عطا فرمائے، یوسف علیہ السلام کو بھیجا تو معجزات عطا فرمائے، یوشع علیہ السلام کو بھیجا تو معجزات عطا فرمائے، دانیال علیہ السلام کو بھیجا تو معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ ہر نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو 1,24,000 انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا، معجزات عطا فرمائے، لیکن ایسے معجزات عطا فرمائے کہ کائنات آج تک ان کا جواب ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ آج میں نے جیسے عرض کیا کہ معجزہ نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ پھر ایک بات سمجھیے کہ اللہ پاک نے جس نبی کو جس زمانے کے لیے بھیجا اس وقت لوگوں کے اندر اس وقت کے زمانے میں جو کمال تھا اللہ نے اس نبی کو اس سے فائق کر دیا، اس سے بلند کر دیا، ان سارے کمالات پر نبی غالب آ گیا، نبی کا معجزہ غالب آ گیا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا، جس قوم کی طرف بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، فرعونیوں کی طرف بھیجا، تو ان لوگوں کے اندر جادو کا بڑا چرچا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا فرمایا، ید بیضا عطا فرمایا، اور عصا اس کے اندر اللہ نے ایسا کمال رکھا کہ اس کو اللہ نے سانپ بنا دیا اور جادوگروں کے سارے سنگولیوں کو نگل گیا۔ تو جادو کے زور سے جو کچھ اس وقت لوگ کر رہے تھے اور جادو کا بڑا چرچا تھا، اللہ پاک نے معجزے کو جادو پر غالب کر دیا، حتیٰ کہ جادوگر ماننے پر مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس بات کو تسلیم کر لیا کہ معجزات کبھی جادو نہیں ہوتا، جادو کے اندر چیز کی حیت نہیں بدلتی، حقیقت نہیں بدلتی، بلکہ لوگوں کی محض آنکھوں کو باندھا جاتا ہے، محض دھوکہ دیا جاتا ہے، جادو کے اثر سے لوگوں کو ہپنوٹائز کر دیا جاتا ہے، جبکہ معجزے کے اثر سے معجزے کے ساتھ چیز کی حیت بدل جاتی ہے، چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ جادوگروں نے جو سنگولیے بنائے تھے وہ ٹیوبوں کے اندر پارا بھر کر پھینکا تھا، تو وہ زمین پر جب گرم زمین پر ان کو پھینکا تو پارا گرم ہو گیا اور چلنے لگا، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سنگولیے ہیں، یہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو حقیقی سانپ بنا دیا کہ ان سارے سنگولیوں کو نگل کر جب اس نے تخت فرعون کا رخ دیا تو فرعون بھی آگے لگ کر یہ معجزے کے اندر اور جادو کے اندر فرق ہوتا ہے، لہذا جادو کبھی معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا تو معجزات دے کر بھیجا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے عجیب معجزات عطا فرمائے۔ حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تو یہ آپ کا معجزہ، سورج کو واپس پھیر دیا یہ آپ کا معجزہ، حضور کے سامنے پرندے آ کر بولے، حضور نے ان کی بولی کو سمجھا، حضور کا معجزہ، کوہ نے آ کر کلمہ پڑھا، حضور کا معجزہ، 1 سال کے اندر باغ تیار ہو گیا، پھل دینے لگا، حضور کا معجزہ، سلمان فارسی کو آزاد کروا دیا، حضور کا معجزہ، انگلیوں سے حضور کے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، حضور کا معجزہ، ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کا معجزہ، اور پتھروں نے سلامی پاک پیغمبر کو پیش کر دی، حضور کا معجزہ، ہرنی کا آ کر حضور کی خدمت میں فریاد کرنا، حضور کا کافر سے چھڑا دینا، ہرنی کا جنگل میں چلے جانا، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر واپس آ جانا، حضور کا معجزہ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر تو چار۔ اللہ نے ہر نبی کے اندر جو کمال رکھا تھا وہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات میں مکمل کر دیا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو
سبحان الذی اسرا بعبدی، اب اس طرف آئیے، سبحان الذی اسرا بعبدی، اللہ نے جب اس معجزے کا تذکرہ کیا ہے تو سبحان سے کیا ہے۔ سبحان کا معنی قادر، عاجز نہیں، قادر، سبحان کا معنی پاک، کس سے پاک؟ ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، لے جانے والی ذات اللہ کی، جانے والی ذات عبد محمد رسول اللہ۔ آپ کا یہ سفر دو مرحلوں کے اندر، ایک مرحلہ بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک کا ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں۔ پہلا مرحلہ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کا ہے، اسے معراج کہتے ہیں۔ یہ سفر براق پر طے ہوا۔ اور دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمان دنیا تک، اور آسمان دنیا سے عرش معلی تک۔ عرش معلی کے آگے بعد میں بات کریں گے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ نور کی سیڑھی پہ طے کیا گیا ہے، بعض نے کہا کہ یہ رف رف پہ طے کیا گیا ہے، لیکن بہرحال اللہ نے اس طرح طے کروایا کہ اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، اور سبحان کے لفظ سے اس کو شروع کر دیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ اسرا کے اندر بھی رات کو سفر کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے لیلن کا ذکر کیا کہ رات کو بھی، بلکہ رات کے کچھ حصے میں۔ اور یہ اتنا کمال معجزہ تھا، اور یہ اتنا کمال سفر تھا کہ جب اس دنیا کی وسعتوں سے، اس کائنات کی وسعتوں سے آگے گزرے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم اینڈ سپیس کے نقطہ نگاہ سے اس کے قانون کے مطابق وقت رک جاتا ہے، چنانچہ اللہ نے وقت کو روک دیا۔ آپ آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے عرش معلی تک پہنچے، اور عرش معلی سے مکان کی وسعتوں کو نیچے چھوڑ کر لا مکان کی وسعتوں میں داخل ہو گئے۔ وقت کو اللہ نے روک دیا، وقت کی تنابوں کو کھینچ لیا۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے سامنے ٹائم پیس ہے، کلاک ہے، اس کلاک کے اندر سیل ہے، اگر ہم اس کا سیل نکال دیں گے تو وقت رک جائے گا، رک جائے گا نا۔ اب یہ وقت رک گیا، جب تک آپ سیل نہیں ڈالیں گے وقت رکا رہے گا، اور جب آپ سیل ڈالیں گے اسی وقت چلے گا، اسی وقت سے اس کا پھر آغاز ہو جائے گا۔ جس وقت آپ سیل ڈالیں گے وقت پھر سٹارٹ ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جب معراج کرایا، ثم دنا فتح اللہ کی وسعتوں میں آپ کو اٹھایا، تو پھر اللہ نے وقت کو روک دیا، اس کائنات کے نظام کو جام دیا، وقت رک گیا۔ اس کی مثال یہ کہ جب آپ واپس آئے، حالانکہ ایک عرصہ گزر گیا، اتنا سفر کوئی کرے، جنت کی سیر کرے، جہنم کا معائنہ کرے، عرش معلی پر فرشتے استقبال کریں، پھر اس سے آگے لا مکان کی وسعتوں میں داخل ہو جائیں، پھر رب سے ملاقات کریں، پھر رب سے تحفے طائف لیں اور دیں، پھر اتنا لمبا سفر، اتنی مسافت طے کر کے جب واپس آئے تو بستر اسی طرح گرم ہو، اور اپنے دروازے کی، پاک پیغمبر کی دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی ہو، اور پانی جس سے وضو کیا تھا اسی طرح چل رہا ہو، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وقت رکا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ وقت کو اللہ نے روک دیا تھا، وقت کی تنابیں کھینچ دی۔ جیسے آپ ٹائم پیس کا سیل نکال لیں، سیل گویا اللہ نے کائنات کا سیل نکال لیا، نبی کو سیر کرائی، واپس لے آیا اللہ، اور جب آپ واپس آئے تو پھر سیل ڈال دیا اور وقت دوبارہ چلا۔ لہٰذا اتنی بڑی بات تھی، اتنا بڑا معجزہ تھا، اور اتنا حیران کن معجزہ تھا کہ آج بھی ابو جہل نے تو حیران ہونا ہی تھا نا۔ ابو جہل نے تو حیران ہو، تو جاہل جو تھا اس کا نام ابو جہل رکھا نا پاک پیغمبر، حالانکہ اس سے پہلے تو اس کا نام ابو الحکم تھا،
حکمت کا باپ پیغمبر نے، پاک پیغمبر نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا، اسی لیے رکھا نا، وہ تو جہالت کا باپ تھا، اسے اس بات کی کہاں سمجھ آ سکتی تھی؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن صدیق، ان کے دل میں تو صدیقیت تھی، وہ تو مقام صدیقیت پر فائز تھے، لہذا انہوں نے آنکھیں بند کر کے اپنے ایمان کو یوں جلا بخشی ہے کہ اگر میرا پیغمبر کہتا ہے تو صدقتا، میرا پیغمبر سچ کہتا ہے، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا سفر اس طرح ہوا کہ پاک پیغمبر کو براق پہ سوار کرایا، اور براق کیا؟ براق جنت کی سواری، جنت سے جبریل سواری کو لے کر آئے، اور جس طرح جگایا وہ آپ نے منیر سے سن لیا، تلووں کو چوما اور جگایا، یہ ایک نرالا اور منفرد انداز اختیار کیا۔ اور بھی بڑی باتیں ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ایک ایک بات پہ بحث کریں۔ بہرحال رف براق برق سے، براق لفظ برق سے، اور برق کا کیا معنی؟ بجلی، الیکٹرسٹی، بجلی، یعنی اس کے اندر بجلی ہے اور بجلی کی تیزی ہے۔ پتہ کہاں سے چلا؟ کہ اس کی شوخی سے پتہ چلا نہیں، اس سے بھی آگے چلیے، پتہ چلا کہ جب وہ براق، اس نے جب سفر کیا تو جہاں براق کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اتنی تیزی سے اس کے اندر تو اللہ نے وہ سواری بھیجی جو نرالی تھی، گھوڑے سے ذرا قد کم تھا، خچر سے تھوڑا سا بڑا تھا، شوخی اس نے کی، تھوڑی سی اس نے حرکت کی۔ جبریل نے کہا ٹھہر جا، کس لیے شوخی کرتا ہے؟ اس نے زبان حال سے کہا کہ آج تو مجھے شوخی کر لینے دو، کائنات کا سردار آج میری پشت پہ سوار ہونے والا۔ حضور سوار ہوئے، آپ کا سفر ہوا، بیت المقدس پہنچے، راستے میں ایک اور اللہ نے عجیب نظارہ دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور بھی کئی مشاہدے کیے۔ بہرحال بیت المقدس میں پہنچے، اللہ نے اپنے نبی کے اعزاز کے لیے، اپنے نبی کے پروٹوکول کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک امام الانبیاء کے استقبال کے لیے جمع کرتے۔ انبیاء کرام نے استقبال کیا۔ اب بیت المقدس ہے، عجیب واقعہ پیش آیا، میرے ذہن میں آ گیا، آپ سے شیئر کروں کہ ہر روز جو پادری بیت المقدس کے دروازے بند کیا کرتا تھا، کواڑ بند کرتا تھا، تو وہ جب دروازے کو بند کرنے لگا نا شام کو، جس وقت وہ بند کرتا تھا جو ٹائم مقرر تھا، تو دروازہ بند نہیں، مین گیٹ جو ہے نا بیت المقدس کا، اس کو بند کرتا تھا، بند نہیں ہوتا تھا۔ اس نے لوگوں کو بلایا، زور لگایا، نہیں بند ہوا، نہیں بند ہوا۔ کیوں نہیں بند ہوا؟ جب اس نے اپنے علماء سے تذکرہ کیا، اس کو تو کچھ دکھائی نہیں دیا کہ یہاں تو 1,24,000 انبیاء جمع ہے، امام الانبیاء کے استقبال کے لیے بند کیسے ہوتا؟ تو جب اس نے اپنے علماء سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کتابیں نکال کے دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ آخری زمانے میں جب امام الانبیاء تشریف لائیں گے بیت المقدس، اللہ انہیں معراج کرائیں گے، تو اس وقت دروازہ کھلا رکھنا، بند نہیں ہوگا۔